اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا کیا تذکرہ کروں ان حضرات کی، تو سخاوت بھی اپنے والد کی طرح مشہور ہے، جیسے علی سخی حسن و حسین کی سخی، سخاوت بڑی مشہور ہے۔ ایک دفعہ یہ دونوں حضرات، ان کے ساتھ خادم بھی تھا اور لوگ بھی تھے، مدینہ سے باہر نکلے، سفر پر جا رہے تھے۔ جب مدینہ سے دور گئے، سفر ہو رہا ہے تو بارش آ گئی۔ اب بارش کو دیکھ کر ہر آدمی سر چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ سامنے ایک خیمہ نظر آیا، وہاں یہ حضرات تشریف لے گئے، آواز دی خیمے والے کو، ایک بدو بہہ رہا ہے۔ کہنے لگے ہم مسافر لوگ ہیں، بارش آ گئی ہے، ہم رات رہنا چاہتے ہیں، چھپنا چاہتے ہیں آپ کے پاس۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ عرب والے لوگ سخاوت میں بڑے مشہور تھے، کوئی واقف ہوتا یا نہ واقف ہوتا، انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ ہم لوگ کون ہیں۔ انہوں نے رات کو ٹھہرایا اور خیمے والے بدو نے شام کو ایک دمبا ذبح کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم ہوتے تو بھی چائے پیو گے، بوتل پیو گے، روٹی دتا نہ نہیں لو۔ انہوں نے بغیر پوچھے دمبا ذبح کیا اور مہمان نوازی کی۔ صبح کو ارادہ تھا کہ چلے جائیں گے، صبح پھر بارش شروع ہو گئی، سارا دن بارش چلتی رہی۔ جب دوسری شام آئی تو اس بدو نے دوسرا دمبا ذبح کر دیا۔ سبحان۔ اور ابھی تعارف بھی نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ کہا یار ہم نے آپ کو بہت پریشان کیا، لیکن کیا کریں، بارش نہیں رک رہی۔ جیسے آج کل موسمی حالات ہیں، پتہ نہیں چلتا بارش شروع یا رک گئی، یہ دھوپ نکل آئی، کبھی دھوپ بھی کھڑی ہے، بارش بھی آ رہی۔ تیسرا دن آیا تو پھر بارش شروع، شام ہو گئی، شام۔ اس بدو نے تیسرا دمبا ذبح کیا، تیسری رات بھی مہمانی کی۔ صبح ہوئی، آج بارش رکی ہوئی تھی، یہ حضرات رخصت ہونے لگے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اجازت لینا چاہی، اپنے خادم کو کہا کہ کتنی رقم تمہارے پاس موجود ہے؟ انہوں نے کہا جناب 20,000 درہم ہے۔ کتنی؟ 20,000 درہم، چاندی کا درہم ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اپنے خادم کو 10,000 درہم اس بدو کے حوالے کر، آدھو آدھ کر، آدھا ہم سفر میں خرچ کریں گے اور آدھے جو ہیں 10,000 درہم اس بدو کو دے۔ اور کیا کہا اے دیہاتی، آپ نے ہماری بہت مہمان نوازی کی، ہم سفر میں ہیں، آپ کی زیادہ خدمت تو نہیں کر سکتے، یہ 10,000 درہم قبول فرمائیں۔ جب مدینہ میں آنا تو حسن و حسین کا نام پوچھ لینا، جب مدینہ میں آنا نا ہمیں ضرور ملنا، ہم تمہاری ضرور خدمت کریں گے، ہم مسافر ہیں، آپ کی زیادہ خدمت نہیں کر سکے، آپ نے تو خدمت کا کمال کر دیا۔ ساتھ جو خادم تھا نا، اس نے کہا جناب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا ابھی اور کتنی خدمت کرو گے، 10,000 درہم تو دے دیے آپ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اپنے خادم کو، اللہ کے بندے ہم نے کیا کمال کیا؟ کمال تو اس بدو نے کیا، ہم نے تو آدھا مال خرچ کیا، لیکن اس کی ساری جائیداد، ساری کائنات 3 دمبے تھے، اس نے تینوں کے تینوں دمبے ہمارے اوپر خرچ کر دی۔ سخی وہ ہے یا ہم ہیں؟ کہا ہم تھوڑے سخی ہیں، یہ زیادہ سخی ہے۔
کہا جب مدینہ میں آنا تو ہمیں ضرور ملنا۔ اس کو پھر پتہ چلا کہ یہ تو رسول اللہ کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 درہم، وہ بھی 10,000 درہم کی بات ہے، 10,000 درہم بھیجے کہ جاؤ حضرت حسین کو میری طرف سے ہدیہ دے کر آؤ، اور حضرت حسین کو کہنا نہ یہ صدقہ ہے نہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ آپ کی ذات کے لیے ہدیہ ہے، قبول فرما لیں، کیونکہ سید کو صدقہ کھانا جائز نہیں، سید کو زکوٰۃ کھانا جائز نہیں۔ ایک موقع پر مسجد نبوی میں کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ان دونوں حضرات میں سے ایک نے کھجور کا دانہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کخ کخ، نکالو نکالو جلدی کرو، انا لا ناکل الصدقہ، تمہیں پتہ نہیں ہم سید ہیں، صدقے کا مال ہمارے لیے جائز نہیں۔ فرمایا جلدی کرو کھجور کا دانہ باہر نکالو، انگلی ڈال کے باہر نکلوا دیا۔ پتہ تھا آج حسین نے صدقہ کھا لیا تو کل نانے کے دین کی خاطر جان کیسے دے، صدقہ ہمارے لیے حلال۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 10,000 درہم بھیجے خادم کے ہاتھ، تو خادم کو کہا آپ ان کو 10,000 درہم بھی دینا، یہ بھی کہنا صدقہ نہیں زکوٰۃ نہیں ہدیہ ہے، قبول کریں، اور تو ایک دن وہاں ان کا مہمان بن جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں اس 10,000 سے۔ سبحان اللہ۔ خادم گیا، کہا جناب یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے خلیفہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، قبول فرمائے۔ کیا پروگرام ہے؟ کہا آج میں نے رہنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ جب وہ خادم واپس آیا اس نے آ کر کہا جناب میں تو حیران رہ گیا، دونوں بھائی مل گئے حسن اور حسین، دونوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے، 10,000 درہم سامنے رکھ لیے اور بھیجنا شروع کر دیا، محلے سے فلاں غریب کو بلا کر لے آؤ، فلاں مستحق کو بلا کر لے آؤ، فلاں نابینے کو بلا کر لے آؤ، فلاں معذور کو بلا کر لے آؤ۔ ان میں تقسیم کرتے رہے سارا دن، لوگوں میں وہ 10,000 درہم بانٹ دی۔ ادھر مغرب کی اذان ہوئی اور 1 درہم بھی باقی نہیں بچا۔ اللہ، نبوت کا گھرانہ تھا۔ 10,000 درہم جب تقسیم کر دیے تو خادم نے واپس جا کر کارگزاری بتائی، انہوں نے کہا مجھے بھی یہی امید تھی، رسول اللہ کا خاندان ہے، آخر یہ علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، اگر یہ سخاوت نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ اچھا ایسا کرو خادم 10,000 درہم اور لے جاؤ اور میرا خط بھی لے جاؤ۔ آپس میں محبتیں تھیں ان حضرات، یہ تو ہمارے ذہنوں میں وساوس شبہات ڈال دیے گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 درہم پھر بھیجے اور ایک خط لکھا، خط میں یہ الفاظ لکھے کہ حسین یہ 10,000 درہم تم دونوں بھائیوں کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، یہ اپنی ضرورت پہ خرچ کرنا، اتنا بھی اسراف نہ کرو کہ پہلے والے سارے غریبوں میں تقسیم کر دیے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرنا۔ جب خادم لے کر پہنچا نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی خط کا جواب لکھا، انہوں نے کہا جناب امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہدیہ پہنچا، لیکن جناب کے علم میں ہونا چاہیے غریبوں پر خرچ کرنا اسراف نہیں ہوتا، گناہ کے کام میں خرچ کرنا اسراف ہوتا ہے، جو غریبوں پہ خرچ پڑتا ہے خدا ان کو اپنے خزانے سے عطا فرماتا۔ تو میں یہ اسراف نہیں ہے، فضول خرچی تب ہوتی ہے جب بندہ گناہ کے کام میں خرچ کرے، جیسے ہم کرتے ہیں، بس شادیوں کے موقع پر اڑا دیا پیسے، اللہ کے راستے میں دینا ہو تو 10 روپے مسجد کی جھولی میں ڈال دیں،
السخی قریب من اللہ، سخاوت کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اللہ کے قریب ہے۔ حضرات حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ یہ لوگ بڑی شان والے لوگ تھے، عظمت والے لوگ تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کا جب بھی تذکرہ کیا تو اکٹھا تذکرہ، اس سے بڑھ کر کیا بشارت ہوگی؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اور حضرت فاطمہ ان کی والدہ کے بارے میں کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کی والدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ کسی نے پوچھ لیا پھر تو حسن و حسین کی شان ابو بکر اور عمر سے بھی بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر عمر کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ان کی شان اپنی جگہ، ابو بکر عمر کی شان اپنی جگہ، ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ نوجوانوں کے سردار، وہ بوڑھوں کے سردار۔ اللہ تمام صحابہ کے ساتھ، خاص کر حسن و حسین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا